اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے سیشن کا آغاز سب سے پہلے قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ کرتے ہیں۔ بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ امید ہے کہ عزیز سامعات طالبات خیر و عافیت سے ہوں گی۔ آج انشاءاللہ ہمارا میں یہ سلائیڈ لگا دیتی ہوں۔ انشاءاللہ ہمارا جو پارہ ہے وہ 26واں پارہ ہے، اور کل کے پارے کے جو ہمارے اہم نکات تھے وہ 25ویں پارے کے تھے، جہاں پر ہم نے سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے بارے کے اندر دیکھا تھا، اور ساتھ ہی اس بات کو بھی دیکھا کہ علم غیب جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کا خاص خاصہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی سورۃ الشورى جو کہ شورا کے معنی ہوتے ہیں کہ آپس میں مشورے طے کرنے کے، اور یہاں پر جو خصوصاً اجتماعی معاملات کے اندر مشورے کو بہت اہمیت دی گئی ہے، تو اس کے اہم نکات کے اندر ہم نے جو بات پڑھی تو وہاں پر ہم نے یہ بات دیکھی کہ سب سے پہلے تو رشتہ داری کا ایک لحاظ اور خیال ہونا چاہیے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جب تبلیغ فرماتے تھے تو کفار مشرکین کی طرف جب آپ کو تکلیفیں پہنچتی اور وہ آپ کے لیے طرح طرح کی رکاوٹیں کھڑی کرتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ میں تمہیں جو دعوت دے رہا ہوں اس میں تم سے پیسے تو نہیں مانگ رہا، لہٰذا میری رشتہ داری کا ہی تم کچھ خیال کر دو۔ اور پھر یہ قاعدہ کلیہ بھی ہم نے دیکھا کہ اکثر جو مصیبت کا سبب ہوتا ہے وہ انسان کے گناہ کی وجہ سے ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگ کے آزمائش کا آنا اس وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمانا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آخرت میں جو اجر کے مستحقین ہوں گے ان کی اللہ رب العزت نے کچھ صفات بیان فرمائی۔ سب سے پہلے تو جن کے عقیدے ٹھیک ہوں وہ اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ہیں اور بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، جب کبھی غصہ ہوتے ہیں تو معاف بھی کر دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی بات کو مانتے ہیں۔ تو یہاں پر نماز کی پابندی کرتے ہیں، اپنے معاملات میں باہمی مشورے کرتے ہیں، اور جو کچھ ان کو دیا جاتا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت نے ان آیات کے تناظر میں ان کی کچھ خاص صفات بتائی۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر اس پارے کے اندر ہم نے کل سورۃ الزخرف کی سورت کو بھی دیکھا، جہاں پر اللہ رب العزت خود قرآن کریم کے واضح ہونے کے مطلب کو بتا رہے ہیں، اور یعنی کہ واضح مطلب ہونے سے مراد یہ ہے کہ نصیحت ایسی کہ جو انسان کو سمجھ میں آتی ہے، یعنی کہ ایسی کوئی احکامات نہیں ہے جو بالکل ہی سر کے اوپر سے گزر جائے، جن پر عمل کرنا بہت ہی زیادہ مشکل ہو۔ اس کے ساتھ ہی جو مشرکین کی قابل نفرت سوچ تھی، یعنی کہ فرشتوں کو وہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ثابت کرتے تھے، حالانکہ اپنے لیے وہ اس چیز کو پسند نہیں فرماتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی اس دعوے کی تردید فرمائی اور ان کے اس غلط عقیدے کی بھی تردید فرمائی۔ جو ایک عقیدہ ان کا یہ بھی تھا کہ ہم جو بھی تقلید کرتے ہیں اپنے باپ دادا کی تقلید کر رہے ہیں، تو ان کو اس بات کی یاد دہانی کروائی جا رہی ہے کہ باپ دادا کے پیچھے چلنا ہی ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ ابو الانبیاء ہے، جنہوں نے کھلم کھلا شرک سے بیزاری کا اظہار کیا تھا، برات کا اعلان کیا تھا، تو پھر ان کے پیچھے کیوں نہیں چلتے ہو؟
اس کے ساتھ ہی جو مشرکین کی غلط سوچ اور تردید تھی، اس میں سے ایک یہ بھی تھا کہ بھائی اگر قرآن کریم اتارنا ہی تھا تو مکہ یا طائف کے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہیں اتارا؟ یہ تو غریب ہیں، ان کے اوپر کیوں نبوت نازل ہوئی ہے؟ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی طرف جو ان کو ان کے اعتراضات کے جواب دیے۔ اور ساتھ ہی یہاں پہ ایک کل کے پارے کے اندر جو اہم نقطہ ہم نے یہ بات پڑھی کہ اللہ کا ذکر چھوڑنے سے جو انسان کا سب سے زیادہ نقصان ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ شیطان اس کے اوپر مسلط ہو جاتا ہے، یعنی کہ شیطان اس کو نیکیوں کی طرف نہیں آنے دیتا، اس کا ساتھی بن جاتا ہے، اس کو راستے سے بھٹکاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم نے کل ہی کے پارے کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ جو ہے تفصیلی طور پر پڑھا، اور اس کے ساتھ ہی جو مشرکین کے عقائد تھے، یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اللہ کے بیٹے ہونے کے بارے میں جو وہ عقیدہ بنایا ہوا تھا اس کی نفی کی گئی ہے۔ ساتھ ہی سورۃ الدخان کے اہم نکات کو دیکھا، اور دخان سے مراد یہاں پر یہی تھا کہ ایک وقت میں مکہ مکرمہ پہ سخت قہر پڑ گیا تھا اور لوگ اتنے شدید قہر کے اندر تھے کہ ہڈیاں مردار کھانے کے اوپر مجبور ہو گئے تھے۔ بھوک کی وجہ سے آسمان کو دیکھتے تو انہیں دعا ہی نظر آتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں، اگر یہ قحط ہم پھر سے ختم ہو گیا تو ہم ایمان لے کر آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے حق میں دعا فرمائی، قحط تو ختم ہو گیا لیکن یہ اتنی ہٹ دھرم تھے کہ یہ پھر بھی ایمان لے کر نہیں آئے۔ ان کی ہٹ دھرمی کے ساتھ ہی جو ہے فرعون کی تباہی کا جو قصہ ہے اس کو دوبارہ ذکر کیا گیا، اور ساتھ ہی جو اہل جہنم کا کھانا ہوگا، اور اس کے بالمقابل اہل جنت کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے خاص انعامات ہیں ان کا تذکرہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی کل ہی کے پارے میں ہم نے سورۃ الجاثیہ کے اہم نکات کو دیکھا، جہاں پر اللہ رب العزت توحید و قدرت تعالیٰ کے جو نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، آسمان زمین ہے، تو اللہ رب العزت یہاں پر ارشاد فرما رہے ہیں کہ آسمان اور زمین میں جو ہے ایمان والوں کے لیے دلائل ہیں، کیونکہ جس کے دل میں ایمان ہوگا وہ جب ان چیزوں کی طرف بصیرت سے دیکھے گا، غور و فکر تدبر کرے گا، تو اس کو ہر چیز میں نشانیاں نظر آئیں گی۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر کل اس صورت کے اہم نکات میں ہم نے قیامت کی ہولناکیوں کو تذکرہ فرق دیکھا کہ قیامت کے دن جو ہے انسان کو مختلف مراحل سے گزرنا پڑے گا، اور ایسے ہولناک مناظر ہوں گے کہ کچھ منظر ایسے ہوں گے کہ گھٹنوں کے بل گر جائیں گے، انہیں ان کے نام اعمال دیے جائیں گے، اور یہاں پر اس پورے منظر کشی کی گئی ہے۔ تو یہ خوف ان لوگوں کو ہوگا جنہوں نے اس دن کو جھٹلایا، جبکہ جو لوگ ایمان لے کر آئے تو اس دن یہ ہر چیز سے بے خوف و خطر ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی آج کا جو ہمارا پارہ ہے سورہ حامیم، اور یہاں پر سورہ احقاف، سورہ محمد، سورہ فتح، سورہ الحجرات اور سورہ قاف اس پارے کے اندر انشاءاللہ مکمل ہے، جبکہ سورۃ الذاریات کی 2 رکن یہاں پر مذکور ہے۔ اس کے ساتھ ہی سورۃ الاحقاف شروع ہوتی ہے، اس کی یہاں پر وجہ تسمیہ، زمان نزول اور اس کی مضامین کو ایک نظر یہاں پر دیکھتے ہیں۔ احقاف ریت کے ٹیلے کو کہا جاتا ہے۔ احقاف کا جو لفظ ہے وہ حقب کی جمع ہے، جس کے معنی ریت کے جو لمبے لمبے بلند ٹیلے ہوتے ہیں، اور اصلاح کے اندر جیسے کہ صحرا عرب کا جنوبی مغربی جو حصہ تھا جہاں اس وقت کوئی آبادی نہیں تھی، صرف ٹیلے ہی ٹیلے نظر آتے تھے، تو قدیم زمانے کے اندر یہاں پر قوم عاد آباد تھی، جس کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا گیا، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کی نافرمانی کی پاداش میں آندھی کا جو ہے عذاب بھیج کر نے اس کو نابود کر دیا تھا۔ تو اس صورت کے اندر اسی حادثے کا ذکر ہے، اس وجہ سے اس کا احقاف نام جو ہے مقرر فرمایا۔ اس کے ساتھ ہی اس کے زمان نزول جو ہے سورہ جاثیہ کے بعد معلوم ہوتا ہے۔ مضامین کے اعتبار سے دیکھا جائے تو قرآن کے کلام الہی ہونے کا اعلان کرتے ہوئے شرک کے جو مختلف انداز وہ نہایت ٹھوس بنیادوں پر رد کیا گیا ہے، اور اس کی تردید میں جو ہے عقلی دلیلیں بھی دی گئی ہیں اور تاریخی حوالے بھی دیے گئے ہیں، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ مشرکین خدا جن کے ساتھ مخلوقات کو شریک ٹھہراتے وہ نہایت ہی بے بس ہیں، بے لاچار ہیں، اور اتنے بے بس ہیں کہ یہ خود اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے، اپنے نفس کو فریب دیتے ہیں، جیسے کہ قوم عاد کے اوپر پھر یہاں پر اللہ کے عذاب کا ذکر آیا کہ ان کے جو معبودان باطل تھے وہ بھی ان کے کچھ کام نہیں آ سکے۔ تو یہاں پر توحید کی تعلیم اور شرک کی تربیت کے علاوہ اس صورت کے اندر بعض جو ہے معاشرتی ہدایت بھی دی گئی ہیں، مطلب والدین کے ساتھ حسن سلوک، معروف میں ان کی اطاعت کس طریقے سے کی جائے، رضاعت
وغیرہ کی جو مدت ہے اس کو بیان کیا گیا، اور ساتھ ہی ان لوگوں کے لیے جو دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بشارتیں دی گئی ہیں تو توحید کا اقرار کر کے اس پہ کس طریقے سے ثابت قدم رہتے ہیں، تو یہاں پر ان کے بارے کے اندر بتایا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی سورۃ الاحقاف کا پہلا رکوع شروع ہوتا ہے، اور یہاں پر آیات مذکور ہیں۔ پہلے رکوع کے اندر یہاں پر سب سے پہلے پوچھا جا رہا ہے کہ کیا شرک کے جرم کا کوئی جواز ہے، یعنی یہ کوئی ایسا جواز یا کوئی دلیل ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ شرک کرتے ہیں، اور ساتھ ہی روز قیامت میں جو مشرکین کے معبود ہوں گے ان کے دشمن ہوں گے، یعنی خود بھی ان کے جو ہے برات کا اظہار بھی کریں گے، اور انہوں نے جو شرک کیا ہے اور جن کو یہ اپنا معبود بناتے ہیں ان کے مشرکین کی تردید کی جا رہی ہے۔ تو اس کے اہم نکات کے بعد اگر ہم یہاں پر اس کے اہم خلاصے کو دیکھیں تو اس رکوع میں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ قرآن حکیم اس ہستی کا کلام ہے جو آسمانوں اور زمین کا خالق ہے، اور اس کے بعد جو کفار اور مشرکین سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے سے یہ سوال کیا گیا کہ اللہ کے سوا جن چیزوں کو تم پکارتے ہو ذرا مجھے دکھاؤ وہ کون صاحب ہیں جنہوں نے زمین اور اس کی زمینی مخلوقات میں کوئی چیز پیدا کر کے کوئی کام کیا ہو، یا یہ کہ انہوں نے آسمان کی بناوٹ میں اللہ تعالیٰ کا کوئی ہاتھ بٹایا ہو، اور اس بات کے ثبوت میں کسی پہلی کتاب یا کوئی علمی روایت اگر تمہارے پاس ہے تو اس کو پیش کرو۔ اسی طرح سے یہاں پر کفر اور شرک کی تردید کرتے ہوئے توحید کی دعوت دی گئی ہے، اور جو منکرین ہے قیامت کے دن ان کے لیے دردناک عذاب سے یہاں پر ان کو ڈرایا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر دیکھا جائے تو کائنات کا ایک کارخانہ ہے وہ بے مقصد نہیں ہے، تو عقیدہ توحید کو پیش کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے آسمان اور زمین اور اس میں جو بھی کچھ موجود تمام مخلوق کو حق کے ساتھ بنایا اور ان کے لیے ایک وقت مقرر کیا، اور اس بات کی دعوت دی گئی ہے کہ جو لوگ اللہ کے سوا معبود بناتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اپنے معبود کی طاقت اور قدرت کا کوئی ثبوت تو پیش کریں۔ کیا ان جھوٹوں خداؤں نے زمین کو پیدا کیا ہے یا آسمان کی تخلیق میں ان کا حصہ ہے؟ تو یقیناً اس قسم کی کوئی عقلی دلیل مشرکین کے پاس تو موجود نہیں تھی، تو پھر کوئی نقلی دلیل پیش کر دیں، یعنی کوئی آسمانی کتاب ہو یا کسی سابقہ انبیاء نے ان کے قول کی تردید کی گئی ہو۔ تو یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ اس شخص سے بڑھ کر گمراہ کون ہو سکتا ہے جو ایسی چیزوں کو اپنا خدا سمجھ بیٹھے جو چیزیں قیامت میں اس کے کام ہی نہیں آ سکیں گی، ان کی چیخو پکار، قیامت کی ہولناکیاں، جتنی بھی چیزیں وہ ان کے کوئی بھی کام جو ہے ان کو بچا نہیں سکیں گی، بجائے یہ کہ یہ اپنے کفر اور مشرکین اپنے شرک پر ہٹنے کے یہ چاہتے تو یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے، بجائے یہ کہ اس پر عبادت کرنے کے ایمان لانے کے انہوں نے جو ہے اسے ہی جادو اور من گھڑت کلام جو ہے قرار دے دیا۔ اس کے ساتھ ہی آگے سورت کا دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے، اور یہاں پر جو ہے قرآن کریم کی عظمت کا بیان ہے اور ایک مثالی کردار کا ذکر ہے، اور ساتھ ہی اللہ کا بندوں کے لیے عظیم تحفہ ایک ایمان افروز دعا کا یہاں پر تذکرہ ہے، اور برا کردار اور اس کا برا انجام یہاں پر بتایا جا رہا ہے۔ اس کے اہم نکات کے ساتھ ہی یہاں پر دیکھا جائے تو اس رکوع میں یہ کہا گیا کہ منکرین قرآن کہتے ہیں کہ قرآن میں اچھی باتیں نہیں ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی ہوئی کتاب کو تم جو ہے تسلیم کیا تھا جو قرآن سے پہلے کی آسمانی کتاب ہے، تو پھر یہ بتایا گیا کہ قرآن تو تورات کی تصدیق کرتی ہے، سارے انبیاء پر ایمان لانے کی طرف بلاتی ہے، بس اگر تم تورات میں خوبیاں تھیں تو قرآن کریم بھی پھر سچی کتاب ٹھہری۔ اس کے بعد ان لوگوں کو بشارت دی گئی ہے جو ایمان لاتے ہیں، اور ایمان صرف لاتے نہیں ہیں بلکہ ایمان پر ثابت قدم بھی رہتے ہیں۔ یہاں پر پھر جو ہے اس رکوع کے اندر والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی گئی ہے، اور اس کے بعد وہ لوگ جو والدین کی اسلامی نصیحت پر کان نہیں دھرتے اور اپنے ماں باپ کی معروف میں اطاعت نہیں کرتے انہیں قیامت میں ذلت اور نامرادی سے دھمکایا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ قیامت میں ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا۔ تو یہاں پر سب سے پہلے تو یہاں جو قرآن کریم کی جو حقانیت ہے سابقہ رکوع میں اس کو بتایا گیا، اور جو والدین کے حقوق ہیں، جب بھی والدین کے حقوق کی قرآن کریم میں بات آتی ہے تو آپ وہاں پر دیکھیں کہ وصیت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا، تو یہاں جو والدین کے ساتھ حسن سلوک
کا حکم دیا جا رہا ہے تو بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ والدین اسلام لے کر آ جاتے ہیں اور اولاد جو ہے کفر کے اوپر ہوتی ہے، اور بعض دفعہ اولاد اسلام قبول کر لیتی ہے لیکن والدین کفر پر برقرار رہتے ہیں، اور بعض مرتبہ اپنی مسلمان اولاد پر تو جو ہے تشدد بھی کرتے ہیں۔ تو یہاں اولاد کو سمجھایا جا رہا ہے کہ والدین جیسے بھی ہوں ان کے حقوق کا خیال رکھو، البتہ کفر، غلط عقائد اور گناہ کے کام میں ان کی اطاعت نہ کرو۔ بعض دفعہ والدین کا مزاج بھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ والدین کا، اکثر والدین کی بات نہیں کر رہی، کہ وہ اپنے اولاد کو جو ہے ایسے کاموں کی اطاعت کا حکم دیتے ہیں جو کہ شریعت کے خلاف ہوتے ہیں۔ تو ایسے کاموں کے اندر ان کی اطاعت کرنا جائز نہیں ہے، البتہ ان کے حقوق کا، ان کے احترام کا ہمیشہ ہمیشہ خیال رکھا جائے۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر آیت نمبر 15 کے اندر جو آیت ہے، یہاں پر شان صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرمائی جا رہی ہے، یہ دعا ہے، قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ۔ تو اس کی تفسیر کے مطابق یہ دعا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مانگی تھی کہ اے اللہ مجھے توفیق دے، وہ نعمتیں جو آپ نے مجھ پر اور میرے والدین پر فرمائی ہیں میں ان کا شکر ادا کروں اور ایسے نیک اعمال کروں جن سے آپ راضی ہو جائے اور آپ میری اولاد کو بھی نیک بنا دیں۔ اے اللہ میں آپ کی طرف سے رجوع کرتا ہوں اور کہ میں فرما برداروں میں سے ہو جاؤں۔ تو یہ بڑی ایک دعا ہے جس میں ایمان کی دعا کے ساتھ اللہ کا تشکر بھی ہے، اور اللہ نے اس دعا کے ذریعے جو ہے یہ ہمارے لیے تعلیم ہے کہ ہم بھی ان دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اس کے ساتھ ہی آگے تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، اور تیسرے رکوع کے اندر یہاں پر قوم عاد کی نافرمانیوں کا تذکرہ ہے، اور یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو قومیں تھیں، جو ہلاک شدہ قومیں تھیں، یہ کئی زیادہ طاقتور تھیں جتنی طاقت اس وقت کے جو مشرکین جو مخاطب تھے ان کو بتایا جا رہا ہے۔ تو قوم عاد کو توحید کی طرف دعوت دی جا رہی ہے۔ تو توحید اسلام کا جو ہے بنیادی عقائد میں سے سب سے پہلا عقیدہ ہے۔ یہ عقیدہ دیکھا جائے تو تمام انبیاء علیہ السلام کے درمیان جو ہے متفق رہا ہے، یعنی کوئی بھی انبیاء علیہ السلام کی دعوت جو ہے اس سے خالی نہیں تھی، سب کی دعوت جو ہے توحید سے شروع تھی۔ تو قوم عاد جو کہ یمن کے علاقے میں آباد تھی، حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی طرف مبعوث کیا گیا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے بھی دیگر انبیاء کی طرح ان کو وہ جو ہے توحید کی دعوت دی، لیکن انہوں نے دعوت قبول کرنے سے انکار کیا، تو اللہ رب العزت نے ان کے اوپر جو ہے عذاب کو نازل فرما دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس رکوع کے اندر یہاں پر ان کی نافرمانیوں کا ذکر کیا گیا، اور ان کی جو تکذیب کرتے تھے اپنے رسولوں کی، تو ان کے عذاب کا اللہ تعالیٰ اس طرح بتاتے ہیں کہ بادل اٹھے، تو اسے دیکھ کر اس قوم نے کہا کہ وہاں کیا اچھے بادل ہیں، یہ تو خوب پانی برسائیں گے، حالانکہ انہیں یہ خبر ہی نہیں تھی کہ یہ وہی عذاب ہے جس کا یہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں اور جس کے لیے جلدی کرتے ہیں۔ وہ ایک زبردست آندھی تھی جس نے اس قوم کو بالکل تہس نہس کر کے رکھ دیا تھا۔ تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو منکرین قرآن سے زیادہ یہ لوگ جو ہے بڑی مادی قوت رکھتے تھے، عاد کو اپنی قوت پہ بڑا ناز تھا، بہت ہی اس کے اوپر کہا کرتے کہ من اشد منا قوہ، لیکن اتنی قوت کے بعد بھی ان کے جو کان، ان کی آنکھ اور دل رکھنے کے باوجود بھی انہوں نے اس سے کام نہیں لیا اور اللہ کی آیت کا مذاق اڑایا، تو یہ ساری قوت ان کی دھری کی دھری رہ گئی۔ تو یہ باتیں بتانے کے بعد پوچھا جا رہا ہے تو بھلا یہ جو منکرین قرآن ہیں یہ کس شمار کے اندر آتے ہیں؟ ان کی طاقت تو سابقہ اقوام کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی آگے اس سورت کا چوتھا رکوع ہے، اور یہاں پر بھی جو ان کے خود ساختہ معبود ہیں ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو ان کے خود ساختہ معبود ہیں ان کو تباہی سے بچا نہیں سکیں گے۔ ساتھ ہی قرآن کریم کی جو عظمت ہے اس کا جو ہے جنات کی زبان سے جو ان کا قبول اسلام تھا اس کا بھی یہاں پر واقعہ مذکور ہے۔ ان واقعات کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صبر کی تلقین کی جا رہی ہے۔ تو اس رکوع میں جو بتایا یہ جا رہا ہے کہ جو گزشتہ بت پرست قومیں تھیں، بہت سی بستیاں ان کے انکار اور سرکشی کی بنا پر ہلاک کر دی گئیں، اور ان کے جو معبودان باطل تھے وہ ان کے کسی بھی کام نہیں آ سکے، تو وہ تمہارے کام کیسے آئیں گے؟ اس موقع پر جو جنوں کا قرآن سن کر ایمان لانے کا واقعہ ہے اس کو ذکر کیا گیا کہ وہ تو اسے سن کر ایمان لے آئے تھے اور اپنی قوم میں جا کر انہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا، اور تم ہو کہ بار بار سمجھانے کے باوجود بھی انکار پر جمے ہوئے ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسلسل جو ہے جھٹلا رہے ہو۔ یہاں پر یہ واقعہ ہے کہ
جنات کا قرآن سن کر ایمان لے کر آنے کا واقعہ جو ہے یہاں پر ارشاد ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن مجید کی تلاوت سنی اور ایمان لے آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطن نخلا نام کی ایک جگہ پر صبح کی نماز پڑھ رہے تھے، جنات کی ایک جماعت وہاں پہنچی، انہوں نے آپ کی قرأت کو سنا اور حیران ہو کر ایک دوسرے سے کہنے لگی یہ تو وہی نئی بات ہے جس نے آسمان کے راستے ہمارے لیے بند کر دیے تھے۔ تو آپ کچھ روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے قبل جنوں کو آسمان تک جانے کی اجازت تھی، اور آپ کی بعثت کے بعد اللہ نے انہیں اوپر جانے سے روک دیا۔ چنانچہ قرآن سن کر یہ جماعت جو ہے مسلمان ہو گئی اور واپس اپنی قوم میں جا کر انہیں بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک کتاب آسمان سے نازل ہوئی ہے جسے سن کر ہم ایمان لے آئے، تمہیں بھی چاہیے اس کتاب پر ایمان لے آؤ۔ چنانچہ اس ترغیب پر ان کی تقریباً 300 جنات نے اسلام کو قبول کیا، اور بار بار یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے رہتے، اور سورت کے پھر بقیہ حصے کے اندر جو ہے کفار اور مشرکین کے انجام کا ذکر ہے، اور ساتھ ہی یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صبر کی تلقین کی جا رہی ہے، اور فرمایا جا رہا ہے کہ آپ اپنے کام میں لگے رہیں جیسے کہ سابق کا اولو العزم پیغمبروں نے صبر کیا، اور جو ان کی تکذیب کرنے والے تھے ان کا انجام کیا ہوا تھا کہ ہلاکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے نقصان پہنچا کر ان کے اوپر ان کے ضرر کو ان کو خود مسلط فرما کر ان کو ہلاک کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی آگے سورہ محمد شروع ہو رہی ہے جس کا ایک نام سورہ قتال بھی ہے۔ یہاں پر اس کی وجہ تسمیہ، زمان نزول اور مضامین کو ایک نظر دیکھتے ہیں۔ تو اس صورت کے اندر سب سے پہلے تو اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس کی دوسری آیت میں خطاب ہے کہ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّد، تو اسی نام سے یہ ماخوذ ہے۔ زمان نزول جو ہے مدنی دور کے ابتدائی زمانوں کے ساتھ یہ صورت نازل ہوئی ہے، اور مضامین کے اندر یہاں پر دیکھیں تو مہاجرین کی تسلی اور ان کے جو مخلصانہ جذبہ تھا، اللہ رب العزت کی بارگاہ الہی میں ان کے لیے بشارت اور قبولیت کی بات ہے، اور ساتھ ہی ان لوگوں کے بارے میں جو اسلام کی راہ میں روکتے ہیں اور دین کو نیست و نابود کرنے کی کوششیں کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ رب العزت جہاد اور قتال کی اجازت دے رہے ہیں۔ ساتھ ہی جہاد اور قتال سے متعلق جو اصولی ہدایات اور احکامات ہیں اور منافقین کی ریشہ دانیوں کی وجہ سے ان کی نشاندہی کی جا رہی ہے، اور اطاعت الہی اور اتباع رسول کی تاکید کرتے ہوئے بتایا جا رہا ہے کہ حیات نبوی کی حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک زمانہ مہلت ہے اور آزمائش کا دور ہے۔ اس کے ساتھ ہی بخل کی مذمت اور انفاق فی سبیل اللہ کے مضامین یہاں پر ہیں، اور کفار و مشرکین کی دنیا اور آخرت میں جو نامرادی کی پیشن گوئی کی گئی ہے، اور مسلمانوں کا انجام کامیابی بتایا جا رہا ہے، یہاں پر فتح مکہ کی طرف بھی اشارہ ہے۔ تو آئیے اس سورت کے اہم مضامین کے ساتھ ہی سورت کے پہلے رکوع کے اوپر چلتے ہیں۔ یہاں پر دو قومی نظریہ بتایا جا رہا ہے، یعنی کہ ان دو اقوام کا نظریہ جو کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں رکھتے تھے، ساتھ ہی جو کافروں کے ساتھ جنگ کے بارے میں ہدایات دی گئی ہیں ان کے بارے میں ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کن کے لیے آ کر رہتی ہے۔ تو اس کے اہم نکات کے ساتھ اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو یہاں پر جو کفار اور مومنین کے نتائج ہیں ان کو بتایا جا رہا ہے کہ کافروں نے دو کام کیے۔ پہلا کام تو انہوں نے خود بھی کفر اختیار کیا، اور دوسرا کہ دیگر لوگوں کو بھی اللہ کے راستے سے روکا۔ تو نتیجتاً اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا، جب ان کے مقابلے میں اہل ایمان کے بارے میں کہ ایمان بھی لے کر آئے، نیک عمل کیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو کچھ نازل ہوا اس کو دل و جان سے جانا تسلیم کیا، تو نتیجتاً اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کو معاف فرما دیا اور ان کے احوال اور ان کے دلوں کی اصلاح بھی فرما دیا۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر جنگی قیدیوں سے متعلق احکامات ہیں، آیت نمبر 4 ہے، اور اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ قیدیوں کے بارے میں دو اختیار ہیں، یا تو فدیہ لے کر آزاد کر دیں یا بغیر فدیے کے آزاد کر دیں۔ جبکہ بدر کے موقع پر کفار کے جو 70 آدمی گرفتار ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کی جو اکثریت جماعت تھی ان سے مشورہ کیا اور انہیں فدیہ لے کر چھوڑ دیا، جس پر اللہ تعالیٰ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا تھا۔ جبکہ یہاں پر جو ہے فدیہ لے کر چھوڑنے کا اختیار دیا جا رہا ہے، تو اس میں اصل حکم یہ ہے کہ کفار کی جو طاقت تھی اس کو کچلنا مقصود تھا، اور چونکہ غزوہ بدر کے اندر فدیہ لے کر چھوڑنے کا مطلب یہ تھا کہ اچھے طریقے سے ان کی طاقت کو
جو ہے کچلنا مقصود تھا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے وہاں پر ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ اب چونکہ جب مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے طاقت دی اور کفار کو جو ہے کمزور کر دیا، تو اس آیت میں حکم یہ دیا جا رہا ہے، اور مسلمانوں کو، مسلمان جو حاکم ہیں ان کو قیدیوں سے متعلق دیکھا جائے تو یہاں پر 4 اختیارات ہیں۔ یا تو ان کو قتل کر دیں، یا وہ غلام بنا کر رکھیں، یا فدیہ دے کر جو ہے وہ آزادی حاصل کر سکتے ہیں، یا پھر قیدیوں کا جو ایک تبادلہ ہوتا ہے وہ بھی کر سکتے ہیں، یا فدیہ کی بغیر بھی ان کو آزاد کر دیں۔ تو یہاں پر اس بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر مسلمانوں کو جب جہاد کی تعلیم دی گئی اور انہیں بتایا گیا کہ اسلام کو سربلندی کرنے کے لیے اگر شہید ہوئے تو ان کے لیے کتنے بڑے بڑے اجر ہوں گے، مستحق ہوں گے، تو یہاں پر دیکھا جائے تو اللہ رب العزت صبر، اس بات اور اللہ پر توکل کو درس دے رہے ہیں، اور ساتھ ہی اس رکوع کے اندر جو ہے ہم نے دیکھا کہ تفصیلی طور پر جنگی قیدیوں کے متعلق بھی یہاں پر احکامات ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اس صورت کا دوسرا رکوع ہے، اور اس دوسرے رکوع کے اندر کافر دنیا میں کیوں مزے کر رہے ہیں ان کا ایک بتایا جا رہا ہے۔ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ کافروں کو اللہ تعالیٰ نے بڑی فروانی دی ہوتی ہے، اور اس کے بالمقابل جو ہے بعض اہل ایمان جو ہوتا ہے وہ جو ہے مصیبت مصائب میں گھرے ہوئے ہوتا ہے، تو یہاں پر ان کے لیے جو اہل ایمان ہے، جنت کے جو مشروبات ان کا تذکرہ ہے، اور ساتھ ہی جو منافقانہ طرز عمل ہے اس کو بتایا جا رہا ہے، اور اس بات کی تاکید کی جا رہی ہے کہ اپنی نیکیوں پر ناز نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی شخص یہ سمجھے کہ میں بڑا نیک ہوں، بہت زیادہ نیکیاں کر رہا ہوں، لیکن ان چیزوں پر جو ہے انسان کو ناز نہیں کرنا چاہیے۔ تو دیکھا جائے اس رکوع کے اندر اہل ایمان کو جو اخروی کامرانیاں ہیں اس کا تذکرہ ہے، جو کفر کی روش اختیار کرتے ہیں، یہ تو محض ایک دنیا کی لذت کی بنا پر ہوتا ہے، یعنی کہ جانوروں کی طرح کھانا پینا بلا مقصد زندگی گزارتا ہے، یعنی کوئی مقصد نہیں ہوتا، بس ان کی زندگی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اٹھنا ہے، کھانا ہے، کمانا ہے، اس کو خرچ کرنا ہے، اس مقصد کے لیے آئے ہیں۔ قرآن نے کیا مقصد دیا، مقصد حیات کیا ہے، مقصد انسان کیا ہے، کسی چیز پہ ان کی نظر نہیں ہوتی۔ تو پھر یہاں پر یہ بتایا گیا کہ پہلے جن لوگوں پر ہلاکت آئی ہے وہ اہل مکہ سے زیادہ طاقتور تھے، تو گزشتہ ایسے طاقتوروں کو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ان کی طاقتوں کے ذریعے کچلا، اور اہل مکہ کو فتح کی یہاں پر بات کی گئی ہے۔ اور پھر جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے، اور یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ حق کی آواز ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نہیں نکالنی چاہیے، جیسے کہ بعض کفار کا شیوہ تھا۔ ان کا کیا شیوہ تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے، سنتے، بات کرتے، لیکن جب باہر جاتے اور اہل علم پوچھتے کہ ابھی محمد نے کیا کہا، تو یہ کہتے کہ مرض ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ انہوں نے کیا بات فرمائی ہے۔ تو یہ جو ان کا مزاج تھا وہ اس وجہ سے تھا کہ وہ اپنے نفس کی پیروی کرتے تھے، یہ تو منافقانہ طرز عمل ہے جس کو بتایا جا رہا ہے۔ تو اس وجہ سے ان کا یہ طرز عمل تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات پر جو ہے ایمان سنتے ہوئے، مطلب ایک سنتے تو تھے کہ یہ اللہ کی آیات ہے، لیکن دل سے اللہ کے پوری طریقے سے اسلام میں داخل نہ ہونے کی وجہ سے ان کی یہ روش تھی، جس کو یہاں پر قرآن کریم میں بتایا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آگے تیسرا رکوع ہے، اور اس رکوع کے اندر جو منافقین کی بزدلی ہے اس کو بتایا جا رہا ہے، منافقت کا علاج بھی بتایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف جو ہے برائیاں نہیں بتا رہے ہوتے، بلکہ جو برائیاں ہوتی ہیں ان کے علاج بھی بتایا جا رہا ہے، اور اس کا علاج یہ ہے کہ قرآن کریم پر تدبر، اور ساتھ ہی یہاں پر جو لوگ پھر اپنی روش سے باز نہیں آتے، منافقین اپنی روش کو نہیں چھوڑتے اور اپنی انہی عادات کے اوپر جو ہے قائم و دائم رہتے ہیں، تو ان کے لیے دردناک موت کے بارے میں یہاں پر بتایا جا رہا ہے۔ تو دیکھا جائے جو مومنین اور منافقین کے درمیان فرق ہے وہ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ اہل ایمان یعنی کہ صحابہ کرام جو ہے مخلص تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کے ساتھ ان کی عشق انتہا یہ تھی، یہ انتظار کرتے تھے کہ کوئی نئی صورت نازل ہو تاکہ ہمارے ایمان تازہ ہو، جہاد کی اجازت ملے۔ اور منافقین بھی زبانی طور پہ یہی کہہ دیتے تھے کہ لیکن جب کوئی صورت نازل ہوتی اور اس میں جہاد کا ذکر ہوتا تو منافقین کی حالت بتائی جا رہی ہے کہ خوف کی وجہ سے اس طرح کے ہو جاتے تھے کہ گویا کہ ان پر موت کی غشی طاری ہو گئی ہے، کیونکہ جہاد سے یہ لوگ جی چراتے تھے، محنت انہیں نہ کرنی پڑے، اور باتیں تو بڑی بڑی کرتے تھے، لیکن جب عملی طور پر کرنے کا وقت آتا تو پھر ان چیزوں سے ان کا جو ہے اپنا دل چراتے تھے۔ تو یہاں پر ان کی اس طرز عمل کو بتایا جا رہا ہے، اور ان کی سخت جو ہے مذمت کی جا رہی ہے۔
اور اس سے بتانا ہے مقصود یہ ہے کہ جب موت اور زندگی اللہ کے اختیار میں ہے اور موت تو ہر جگہ کسی بھی وقت آ سکتی ہے، تو جہاد سے بچ کر بھی کوئی جو ہے بچ سکتا ہے موت سے. یعنی کہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر ہم جہاد پہ نہیں جائیں گے تو ہمیں موت نہیں آئے گی. تو ایسے لوگوں کے ساتھ جو موت کے وقت فرشتہ جو کچھ معاملہ کرتا ہے، تو اسے دیکھ کر بتایا جا رہا ہے کہ فرشتے ایسے لوگوں کے چہروں کے اوپر اور ان کی پشت کے اوپر ضربے لگائیں گے، ان کو ماریں گے. اس کے ساتھ ہی آگے رکوع کے اندر جو ہے چوتھا رکوع ہے، اور یہاں پر بھی جو منافقین کا ایک طرز عمل ہے اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے آزمائشوں کے ذریعے ظاہر کر دیتا ہے، تاکہ جو مومنین ہیں اور جو منافقین ہیں وہ ظاہر ہو جائے. اس کے ساتھ ہی جو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، تو ان کی گستاخیوں کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی نیکیاں برباد کر دی جاتی ہیں، اور دین کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ قربانی دو، ورنہ یہ اعزاز کسی اور قوم کو دے دیا جائے گا. اس کے ساتھ ہی اس کے اہم نکات کے ساتھ دیکھا جائے تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ منافقین اس دھوکے میں پڑے ہیں کہ ان کا نفاق جو ہے لوگوں کے علم سے پوشیدہ رہ جائے گا، حالانکہ یہ غلط ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے نفاق کو جو ہے کھل کر بتایا، اور یہ بھی بتایا کہ منافقین کے پہچاننا دشوار نہیں ہے، یہ تو اپنی طرز گفتگو سے ہی پہچان لیے جاتے ہیں. اور پھر جب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم ہوتا ہے، اور پھر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کی اطاعت سے غافل رہنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ان کے اعمال اکارت ہو جاتے ہیں، غارت ہو جاتے ہیں. پھر دنیاوی حیات کی حقیقت کو سمجھایا گیا، اور پھر جہاد اور اسلام کی سر بلند کرنے کے لیے جو لوگ مالی مدد کرتے ہیں ان کو اس بات کی ہدایت دی گئی، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر وہ اللہ کی کسی حکم سے جو ہے سرتابی کریں گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کسی دوسری قوم کو مسلمانوں کی جگہ لے آئیں گے جو مسلمانوں کی طرح نہیں ہوگی. یعنی کہ اگر مسلمان اپنے طرز عمل کو چھوڑ کر کسی اور طرز عمل پر کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ تو ان چیزوں سے بے نیاز ہے. تو یہاں پر پہلے اللہ تعالیٰ نے مال خرچ کرنے کا حکم دیا، اب اللہ تعالیٰ اپنی شان بے نیازی بیان فرما رہے کہ اول تو ہمیں تمہارے اموال کی ضرورت نہیں ہے، یعنی کہ اس کا فائدہ تمہیں ہی ہونا ہے، بلکہ اگر تم خود بھی اگر تبدیل ہو جاؤ گے تو ہم تمہاری جگہ جو ہے دوسرے لوگ لے آئیں گے جو تمہاری طرح نہیں ہوں گے، بلکہ وہ مکمل ہماری اطاعت بھی کریں گے، ہمارے حکموں کو مانیں گے، ہماری فرما برداری کریں گے. اس کے ساتھ ہی آگے سورۃ الفتح شروع ہو رہی ہے، اور یہاں پر اس کی وجہ تسمیہ، زمان نزول اور مضامین ہے. اس سورت کے اندر دیکھا جائے تو یہاں پر سورہ فتح پہلی ہی آیت کے اندر انا فتحنا لک فتحا مبینا سے علم ماخوذ ہے. زمان نزول صلح حدیبیہ 6 ہجری کے بعد واپسی پر یہ سورت نازل ہوئی تھی. مضامین کے اندر یہاں پر دیکھیں تو صلح حدیبیہ سے بظاہر یہ سمجھا جا رہا تھا کہ مسلمانوں نے دب کر جو ہے صلح کر لی ہے، صحابہ کو اس کا بڑا ملال تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطا سے جو ہے دستبردار نہیں ہو سکتے تھے، اور ان کا یہ جو غم تھا وہ ایک فطرتی اور قدرتی تھا، کیونکہ جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہیں دیکھ رہی تھیں وہ مسلمان نہیں دیکھ سکتے تھے. تو اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ صلح دراصل ایک فتح مبین ہے، اور تاریخ نے اس پوری شہادت دی کہ صلح کے بعد اسلام جو ہے دور دور تک پھیلا، اور 2.5 سال کے اندر اندر ہی تقریباً فتح مکہ جو ہے حاصل ہوا. اب یہاں پر اس ضمن کے اندر جو مضامین ہمارے سامنے آتے ہیں، سب سے پہلے مومنین کے لیے جنت کی بشارت ہے، اور منافقین کے لیے اللہ کے غضب کی جو ہے دعوت ہے. اس کے ساتھ ہی منافقین کے جو کردار ہے اس کی تھوڑی بہت جھلکیاں یہاں پر ہیں، بیت رضوان کا یہاں پر ذکر ہے، اور ساتھ ہی اس صلح کی ان حکمتوں اور مصلحتوں کا چند کا تذکرہ ہے جن کو جاننے یا نہ جاننے کی بنا پر جو ہے مسلمان آرزو کرتے تھے. اس کے ساتھ ہی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چند عظیم ان کی عظمتوں کا بیان ہے، ان کی خصوصیات کا تذکرہ ہے. اس کے ساتھ ہی اس صورت کا پہلا رکوع شروع ہو رہا ہے، اور اس پہلے رکوع کے اندر جن نکات کا احاطہ ہے وہ صلح حدیبیہ کھلی فتح ہے، اور صحابہ اکرام پر اللہ تعالیٰ کے جو انعامات ان کا ذکر ہے، اور ساتھ ہی جو منافقین اور مشرکین پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اس کا تذکرہ ہے، اور بیت رضوان کی یہاں پر تحسین کی گئی ہے. اس پورے رکوع کے اندر دیکھا جائے تو یہاں پر اس کا واقعہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ صحابہ کرام کے ساتھ عمرہ کریں، اور آپ نے خواب میں دیکھا کہ صحابہ کرام کے ساتھ آپ جو ہے مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں.
چنانچہ 6 ہجری میں آپ عمرے کے لیے اپنی جماعت کے ساتھ روانہ ہوئے، لیکن مشرکین کی رکاوٹ کی وجہ سے حدیبیہ کے مقام پر آپ نے پڑاؤ ڈالا، تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں یہ خوشخبری دی گئی ہے کہ آپ کو ایک کھلی فتح عطا ہوگی۔ تو یہ جو ہے یہ فتح کا جو واقعہ ہوا تھا سن 8 ہجری میں پورا ہوا۔ تو یہاں پر اس کے ساتھ ہی اس پورے رکوع کے اندر دیکھا جائے تو مومنین کے دلوں کو تسکین نازل کرنے کے لیے اور یہ بات سمجھانے کے لیے کہ فتح میں شبہ نہیں ہونا چاہیے، اور درمیان میں یہ بھی بتایا گیا کہ آسمان اور زمین کے لشکر اللہ ہی کے لیے ہیں، ساتھ ہی جو مومنین کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کی بشارتیں دی ہیں، اور منافقین کے لیے اللہ کا غضب ہے، اس کی لعنت دی گئی، اس کی خبر دی گئی ہے۔ پھر ایک موقع پر یہاں پر اس خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ حدیبیہ میں مسلمانوں کا قافلہ رکا تھا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے سفیر بن کر قریش مکہ کی طرف پہنچے، تو انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک لیا۔ تو یہاں مسلمانوں میں کہیں یہ افواہ اڑ گئی کہ کفار مکہ نے انہیں شہید کر دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر تمام صحابہ سے جو ہے بیعت جہاد لی تھی، اور اس بیعت کا نام قرآن کریم کی زبان میں بیعت رضوان ہے، اور اس رکوع میں اس بیعت کے متعلق کہا گیا کہ مسلمان جس دست مبارک پر بیعت کر رہے ہیں وہ دراصل خدا کا ہاتھ ہے۔ تو یہاں پر بیعت رضوان کا ذکر ہے، اور اس کے ساتھ ہی یہاں پر جو ہے منافقین کے آگے ہیلوں کا بیان ہے آگے رکوع کے اندر، کہ وہ کس طریقے سے ہیلے بہانے کیا کرتے تھے جہاد کے لیے۔ تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں نکلنے سے جو ہے کوئی روکنے سے انہیں کوئی جواز نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ہی جو فتح خیبر ہے اور منافقین کی محرومی ہے اس کو یہاں پر بتایا جا رہا ہے۔ اس پورے رکوع کے اندر دیکھا جائے تو منافقین کے جو ہیلے ہوتے تھے جب حدیبیہ کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر پر جانے لگے، تو صحابہ تو پہلے سے ہی تیار تھے، لیکن منافقین کے دل میں یہ تھا کہ اگر ہم عمرے کے لیے مکہ میں گئے اور قتل ہو گئے اور واپس نہیں آ سکے تو ہمارا کیا ہوگا۔ تو یہ اپنی زبان سے کہتے کہ ہماری کچھ مجبوری تھی، کچھ مصروفیات تھی، اس وجہ سے ہم نہیں جا سکے، لیکن دراصل ان کے دل کے اندر کچھ اور ہی تھا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی اس منافقت کو بیان فرما رہے ہیں۔ تو جہاد میں جو پیچھے رہ گئے تھے یہاں پر ان کا ذکر ہے، اور منافقین کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو یہاں پر دھمکی دی گئی ہے ان کے بارے میں ہے، لیکن جو واقعی میں معذور تھے جیسے کہ اندھے یا لنگڑے یا مریض وغیرہ تھے انہیں مستثنیٰ قرار دیا گیا، انہیں معاف کیا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے اطاعت کے ساتھ پورے خلوص کے ساتھ جو ہے شریک تھے، اور ایسے لوگوں کے لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے جنت کا وعدہ بھی فرمایا۔ اس کے ساتھ ہی آگے رکوع ہے، اور اس رکوع کے اندر تیسرا رکوع ہے، یہاں پر بیعت رضوان کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی بشارتیں ہیں، اور ساتھ ہی جنگ روکنے کی جو مصلحتیں ہیں اس کو تذکرہ ہے، اور صحابہ اکرام کی یہاں پر مدح و تحسین بیان کی گئی ہے۔ اس پورے رکوع کے اندر یہاں پر سب سے پہلے دیکھا جائے تو جو شریکہ بیعت حدیبیہ سے رضا کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا جا رہا ہے کہ جو صحابہ اکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حدیبیہ میں شریک تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بیعت رضوان بھی کی تھی، تو ان تمام شرکا کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنی رضا کا اعلان فرمایا، اور فرمایا کہ وہ اصابہم فتحا قریبا، کہ اس سے مراد جو تھی فتح خیبر ہے جو حدیبیہ سے واپسی کے بعد حاصل ہوئی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بہت سارا مال غنیمت بھی عطا فرمایا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی معاشی حالت کو جو ہے بہتر فرمایا۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر اللہ تعالیٰ کی حکمت کو بھی اس آیت میں بیان فرمایا کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیبیہ سے مکہ گئے تو ادھر مشرکین نے 50 آدمی بھیج کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کی ناکام کوشش کی، مگر اللہ تعالیٰ نے ان افراد کو مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتار کر لیا، اور ادھر جو مشرکین نے حضرت عثمان اور آپ کے ساتھیوں کو روک لیا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان 50 افراد کو قتل کرنے کے لیے مسلمانوں کے ہاتھ کو روک لیا، اور ادھر مشرکین کے دل میں مسلمانوں کو روب بھی ڈال دیا، تو یہاں پر جو ہے شہید کرنے سے بھی رک گئے، اور ایک جو ہے صلح کی امادگی بھی یہاں پر ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر اس آیت کے اندر کہ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ، تو یہاں پر جب صلح حدیبیہ کا معاہدہ لکھا جانے لگا تو مشرکین نے ضد اور تکبر کی وجہ سے کچھ ایسی چیزوں پر اصرار کیا جو صحابوں کو ناگوار گزری، مثلاً
انہوں نے جو ہے بسم اللہ الرحمن کے بجائے جو ہے بسمک اللہم فرمایا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے محمد بن عبداللہ لکھا گیا۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے جو پیغمبر ہیں اور صحابہ کے دلوں میں یہ تحمل پیدا کیا اور انہیں تقوی پر ثابت قدم رہنے کی سکینت فرمائی۔ تو اس طرح کے واقعات جب جنگ میں ہوتے ہیں تو یہاں پر یہ ایک طریقے کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، ایک امتحان ہوتا ہے، اور اصل مقصود یہ ہوتا ہے کہ جو ہے اصل چیز حکمت اور مصلحتوں کا یہاں پر تذکرہ کیا گیا کہ مکہ میں جو کمزور لوگ اپنے ایمان کو چھپائے بیٹھے تھے، یعنی کہ دلوں میں اگرچہ وہ زبان سے تو اقرار کر لیا تھا لیکن ان کے دل کے اندر ایمان اس طریقے سے راسخ نہیں ہوا تھا، تو اب جو وہ اپنے ایمان کو چھپائے بیٹھے تھے تو ان کے ایمان بھی ظاہر ہو جائے، ان کی کمزوری بھی ظاہر ہو جائے، اور اس کے ساتھ ہی جو جنگ کی مصلحتیں ہیں وہ آگے آنے والی چیزوں کے لیے بھی کارآمد ثابت ہو۔ اس کے ساتھ ہی آگے جو ہے اس صورت کا چوتھا رکوع ہے، اور یہاں پر اس رکوع کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو خواب تھا اس کے سچ ہونے کا تذکرہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو اصل مقصد ہے وہ صلح نہیں بلکہ دین کا غلبہ تھا، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کے جو محبوب بندے ہیں ان کی کچھ اوصاف بھی ذکر کیے گئے۔ اس تمام رکوع کے اندر دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس خواب کا ذکر ہے جو کہ آپ نے مدینے میں دیکھا تھا کہ مسلمان بے خوف و خطر جو ہے مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، حج اور عمرہ ادا کر رہے ہیں۔ تو اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ خواب بالکل صحیح تھا، یعنی کہ اس کی تعبیر جو ہے اگلے سال جو ہے مسلمان مکے میں گئے، عمرہ کیا، اور اس کے بعد فتح مکہ کے موقع پر مسلمان جس شان و شوکت کے ساتھ داخل ہوئے تھے تاریخ اس کی گواہ ہے۔ اس کے بعد جو ہے صحابہ کرام کی تعریف کی گئی اور ان کی خصوصیات کو بیان فرمایا، جو توریت اور انجیل کے اندر بھی مذکور ان کی خاص طور پر ان کی پہچان یہ ہے کہ وہ نمازوں میں اور سجدوں کے سبب ان کی پیشانیوں میں جو ہے سجدوں کے نشان ہوں گے۔ آیات کے اندر بھی ہے کہ تم انہیں ان کے رکوع کرتے ہوئے سجدے کرتے ہوئے دیکھتے ہو، وہ اپنے رب کا فضل اور اس کی رضا چاہتے ہیں۔ اس کی نشانیاں ان کی نشانیاں جو ان کے چہروں پر ان کے سجدوں کے اثر سے ظاہر ہیں، ان کی مثال توریت میں بھی ہے اور ان کی مثال انجیل بھی ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ صورت آگے اس صورت کے اہم نکات کے بعد آگے صورت الحجرات ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ، زمان نزول اور مضامین کے اہم نکات کی طرف آتے ہیں۔ یہاں پر اس کے پہلے رکوع کے اندر جو ہے حجرات کا لفظ ہے کہ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات۔ زمان نزول اگر دیکھا جائے تو 9 ہجری اس کا معلوم ہوتا ہے، اور مضامین میں یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسط سے کچھ آداب جو ہے مسلمانوں کے تعلقات کے بتائے جا رہے ہیں کہ افواہوں پر اور کسی ایسی خبر پر جو ہے بلا تصدیق اور شہادت کے اعتبار نہیں کرنا چاہیے، اور مسلمانوں کی جب آپس میں کسی سبب سے کوئی جنگ ہو جائے تو اس میں صلح کروانی چاہیے، اور ساتھ ہی اصلاح معاشرت اور حسن معاشرت کے سلسلے میں یہاں پر چند اہم احکامات کو ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس صورت کا پہلا رکوع ہے، اور یہاں پر جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ کوئی بھی قانون سازی قرآن اور سنت کے خلاف نہیں ہو سکتی۔ اس کے ساتھ ہی دستور اسلامی کے جذبات اور ثقافتی بنیاد یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب اور احترام سے متعلق ہے، اور ساتھ ہی یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ بغیر تحقیق کے کوئی فیصلہ نہ کرو۔ اس رکوع کے اندر دیکھا جائے تو سب سے پہلے یہ بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بلند آواز سے بولنا بھی گستاخی ہے، وہ رسول کو عام آدمیوں کی طرح پکارنا بھی گستاخی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمہاری اس عمل کی وجہ سے تمہارے اعمال اکارت ہو جائیں۔ اور پھر یہ کہا گیا کہ ایسے بے صبرے لوگ جو آپ کی حجرے کے باہر آپ کو آ کر آوازیں دیا کرتے ہیں بے عقل ہیں، انہیں چاہیے کہ ذرا صبر سے کام لیں، اور یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ہی کمرے سے یا تو باہر تشریف لے آئے، اور پھر یہ حکم دیا کہ ہر خبر کا اعتبار نہ کرو، چاہیے کہ پہلے خبر کی تحقیق کر لینی چاہیے، بغیر تحقیق کے خبر پر یقین کر لینا پھر اسے پھیلا دینا تو اس سے نقصان اور فساد کا جو ہے قوی خدشہ ہے، اور یہاں پر آپس میں اتحاد اور عدل کے ساتھ جو ہے معاملات کو طے کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر آداب معاشرت کے اندر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ آگے اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے اس کا جو دوسرا رکوع ہے
کہ اصلاح معاشرت کے اندر جو ہے اب یہاں پر کچھ تفصیلی احکامات ہیں. پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق خاص احکامات تھے. اب یہاں پر جو احکامات ہیں ان کا تعلق عام اور خاص دونوں سے ہے. اور ساتھ میں یہاں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اسلام قبول کرنا تمہارا کوئی اپنا کمال نہیں ہے، بلکہ تم پر اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے. اس کے ساتھ ہی اگر اس حقوق میں دیکھا جائے تو یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ پورے رکوع کے اندر اگر ہم یہاں دیکھیں تو جو احکامات ہیں کہ ایک دوسرے کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، ایک دوسرے کو طعنہ نہیں دینا چاہیے، برے ناموں سے ایک دوسرے کو نہیں پکارنا چاہیے، کسی مسلمان بھائی کے خلاف کوئی بد زنی نہیں رکھنی چاہیے، مسلمانوں کے عیب معلوم کرنے کے لیے ٹو نہیں لگانی چاہیے، اور کسی کی غیبت کرنا جو ہے انتہائی مہلک بیماری ہے. تو یہاں پر ان بیماریوں کا جو ہے بتایا گیا. اور سب سے پہلے تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ عزت کا جو دار و مدار ہے وہ تقوی کے اوپر ہے کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی اولاد کے مختلف قبائل، اقوام اور خاندان بنائے ہیں. لیکن ان کا مقصد کیا ہے؟ کہ ان کا مقصد صرف پہچان ہے. ان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر اپنی بڑائی کو جتانا ہے، ایک دوسرے کے اوپر اپنی عزت کو جتانا ہے کہ ہم تم سے بڑے ہیں، تم سے زیادہ عزت دار ہیں، بلکہ عزت اور بڑائی کا جو دار و مدار ہے وہ اللہ رب العزت بتا رہے ہیں کہ وہ تقوی کے اوپر ہے. ساتھ میں یہاں پر یہ جو برائیاں بیان کی گئی ہیں، جس کو اگر دیکھا جائے تو ہمارے یہاں ہر شخص ان برائیوں کے اندر کہیں نہ کہیں اس طریقے سے مبتلا ہے کہ ہم ان کو برائی سمجھتے بھی نہیں ہیں. آج آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں بھی یہی باتیں ہیں. اگر ہم اپنا اس صورت کے اندر تجزیہ کریں تو یہ جو اخلاقی برائیاں ہیں جن کو معاشرے کے اندر جو ہے بہت زیادہ ایک تقویت ملی ہے، اور وہ تقویت کیسے ملی ہے کہ ہمارے اپنے گھروں سے اس کو تقویت ملی ہے. ہمارے اپنے گھروں کے اندر اس طریقے کا ماحول ہے. ایک دوسرے پر یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ ایک دوسرے پر عیب نہ لگاؤ، چڑھانے کے لیے الٹے سیدھے نام نہ رکھو. لیکن آج ہمارے یہاں گھروں کے اندر یہ ماحول اس طریقے سے ہوتا ہے کہ مذاق مذاق میں ایک دوسرے کو الٹے نام رکھے ہوئے ہوتا ہے. بدگمانی سے بچنے کا حکم دیا جا رہا ہے، لیکن ہمارے یہاں ہر ایک شخص ایک دوسرے سے بدگمانی کے اندر اس گناہ میں مبتلا ہے. کسی بات کا صحیح سے اندازہ نہیں ہوتا اور ہم دوسرے کے بارے میں بدگمان ہو جاتے ہیں. ایک دوسرے کی کمزوریوں کی کھوج میں لگنے سے منع فرمایا، لیکن ہمارے یہاں پر یہ جاسوسی کا کام بڑے زور و شور سے ہوتا ہے. اور ایک دوسرے کے گھروں کے جو معاملات اندرونی ہوتے ہیں اس میں ہم بڑے اس میں اشتیاق ہوتے کہ فلاں گھر میں کیا ہو رہا ہے، اس کی ذرا تو لگاؤ کہ اس کی ذرا ہمیں کچھ ویک پوائنٹ پتہ چلے تاکہ ہم صحیح وقت آنے پر اس کو اسی طریقے سے جواب دیں. یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ پیٹھ پیچھے کسی کو برا نہ کہو. ایسا کرنے والا کون شخص ہے کہ جو اپنے مردار بھائی کا گوشت جو ہے کھانے والا ہے. تو غیبت کرنے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ مثال جو بیان فرمائی ہے، تو کوئی بھی انسان جس کی طبیعت اللہ تعالیٰ نے جو ہے اسلام ایمان پر رکھی ہو تو کتنی اس بات سے نفرت کرے گا کہ وہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے. تو غیبت کرنے والا یعنی کہ کسی جانور کا نہیں بلکہ انسان کا گوشت کھاتا ہے، اور گوشت بھی کسی غیر کا نہیں بلکہ اپنے مسلمان بھائی کا گوشت کھاتا ہے. تو اگر ہم اپنے نفس کا تجزیہ کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ ہم آج سے غیبت نہیں کریں گے، اور ہم اس کی کوشش ضرور کر سکتے ہیں، تو قرآن کریم یہ صرف عبادات کا حکم نہیں دے رہا بلکہ معاشرے میں ایک اچھا انسان بن کے کس طریقے سے رہنا ہے ان نکات کو بھی بڑے ہی جو ہے واضح انداز میں فرما رہا ہے. اس کے ساتھ ہی آگے سورہ قوف شروع ہو رہی ہے. یہاں پر اس کی وجہ تسمیہ، زمانہ نزول اور مضامین کو دیکھتا ہے. قوف کا جو لفظ ہے وہ حروف مقطعات میں سے ہے، اور یہاں پر علامت کے طور پہ اس سورت کا نام رکھا گیا. زمانہ نزول مکی دور کی ابتدائی صورتوں میں سے ہے، اور مضامین کے اندر بھی یہاں پر دیکھا جائے کیونکہ مکی دور کی صورتوں میں زیادہ تر جو ہے توحید کے بارے میں بات ہوتی ہے، اور منکرین کے جو شبہات ہوتے ہیں ان کی تردید ہوتی ہے. ساتھ ہی تاریخی شواہد ہوتے ہیں، ان قوموں کی سرکشی کے بارے میں بات ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو اطاعت کرنے والے ہیں یا سرکشی کرنے والے ہیں ان کے انجام پہ یہاں پر تذکرہ ہوتا ہے. اس کے ساتھ ہی آگے پہلا رکوع شروع ہو رہا ہے، اور یہاں پر کافروں کے جو دو اعتراضات ہیں ان کا ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو قدرت کے مظاہر ہیں اور تاریخ سے جو عبرت حاصل کرنی چاہیے اس کو یہاں پر بیان کیا گیا. اس پورے رکوع میں اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو پہلے تو منکرین حق کے جو اس تعجب کا ذکر ہے، جو وہ بھی کہا کرتے تھے کہ انسان رسول کیسے ہو گیا. پھر ان کے اس تعجب کا ذکر ہے کہ مرنے کے بعد بھلا دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے.
تو ان دونوں جو ہے اعتراضات کی تردید کی گئی ہے، اور جواب میں کائنات کے کچھ آثار جو ہے انہیں بتائے گئے۔ وہ یہ کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اس عظیم الشان کارخانے پر تو تمہیں تعجب نہیں ہوتا، اور پھر اس کی ایک مثال یہاں دی گئی ہے، مردہ زمین کو اللہ تعالیٰ زندگی کس طریقے سے عنایت فرماتے ہیں، کس طریقے سے بارش کرتا ہے، کس طریقے سے ہوائیں برساتا ہے۔ اسی طرح وہ قیامت کے دن ان لوگوں کو بھی زمین سے نکالے گا، اور ساتھ ہی یہاں پر شواہد کے طور پر قوم عاد، قوم نوح، قوم لوط، قوم سمود اور دیگر جتنی بھی سرکش قومیں تھیں ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب کے سبب ہلاک ہوئے۔ اس کے ساتھ ہی آگے اس صورت کا دوسرا رکوع ہے، اور یہاں پر اس کے اہم نکات کے اندر اللہ تعالیٰ کی جو صفت علم ہے اس کا ذکر ہے، اور موت کی سختی کو بیان کیا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی میدان حشر میں جو انسان کی حاضری، انسان اور جن تمام لوگوں کی جو حاضری ہوگی اس کا یہاں پر ذکر ہے۔ تو پہلے تو یہاں پر اللہ کے عالم الغیب ہونے کے بارے میں ہے کہ وہ اللہ انسان کی رگ کی گردن سے بھی زیادہ یعنی کہ اس کے قریب تر ہونے کا ذکر ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ انسان کا جو ہر لفظ ہے جو اس کی زبان سے نکلتا ہے اللہ تعالیٰ کے ریکارڈ میں وہ موجود ہے۔ کوئی ایسا لفظ نہیں جو اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں، کوئی ایسا خیال نہیں جو اللہ کے علم میں نہ ہو۔ اور پھر یہاں پر ان غافل لوگوں کا ذکر ہے جو قیامت سے، آخرت سے بالکل غافل ہو چکے ہیں، اور میدان حشر کے اندر ان کی جو حاضری ہوگی، ان کا جو انجام ہوگا اس کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ اور یہاں پر جس طریقے سے ان کا ذکر ہے آگے اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے تیسرا رکوع ہے، اور یہاں پر جو جہنم کا ذکر ہے کہ جہنم اتنی بڑی ہے کہ اس کا پیٹ ہی نہیں بھرے گا، یعنی کہ اس میں جتنے بھی جہنمی لوگ بھی داخل ہو جائیں لیکن وہ اس میں اتنی بڑی ہوگی کہ وہ اس میں سما نہیں سکیں گے۔ اور ساتھ ہی جب جہنم کا ذکر ہوتا ہے تو اہل جنت کا بھی ذکر ہوتا ہے کہ جنت میں جانے والے کون لوگ ہوں گے، اور ساتھ ہی یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسط سے فرمایا جا رہا ہے کہ اے نبی قرآن کے ساتھ یاد دہانی کرتے رہا کریں۔ اس کے ساتھ ہی اس رکوع کے اندر دیکھا جائے تو یہاں پر یہ بات ہے کہ پہلے تو جہنم کے بارے میں یہ کہا گیا کہ ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا بھر گئی، تو جواب میں کہے گی کہ حل من مزید، اور کچھ ہے، یعنی کہ اتنی اس کی وسعت بتائی جا رہی ہے کہ اتنا بھرنے کے باوجود بھی وہ کہے گی کہ حل من مزید۔ اور پھر یہاں پر متقین اور ان کے لیے جو جنت میں ان کی نعمتوں کا ذکر ہے، اور پھر یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صبر اور اس بات کے ساتھ تبلیغ حق کے لیے کہا گیا کہ وہ طلوع شمس سے پہلے اور غروب سے پہلے اور رات کو نمازوں کے بعد اللہ کی حمد و ثنا اور تسبیح کو بیان فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر آگے سورۃ الذاریات شروع ہو رہی ہے، اور یہاں پر انشاءاللہ اس پارے کے اندر اس کے 2 رکوع ہیں۔ یہاں پر ہم اس کی وجہ تسمیہ، زمانہ نزول اور مضامین کو دیکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ابتدائی فقرے کے اندر ہی یہاں پر زاریات ہے کہ زاریات اڑانے والی ہواؤں کو کہتے ہیں۔ زمانہ نزول دیکھا جائے تو ابتدائی مکی دور کے اندر ہے، اور مضامین کے اندر دیکھا جائے تو یہاں پر قیامت کے واقع ہونے کے مختلف جو ہے آثار اور کائنات کے جو شواہد ہیں وہ بتائے گئے ہیں، اور قیامت کے روز جو بے فکری جن لوگوں کو ہوگی اور جو لوگ اپنی خواہشات نفس کی اتباع کرتے ہیں ان 2 کرداروں کا تذکرہ ہے۔ اور یہاں پر یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو خواہشات نفس پر عمل داری ہے وہ مال و دولت کی ہوتی ہے، اس لیے کہ مال و دولت کے بارے میں اسلام کا جو اصولی طور پر جو نظریہ ہے اس کی تعلیم دی گئی ہے، اور ساتھ ہی کائنات اور نظام کائنات کے ذریعے توحید کا سبق دیا گیا، اور سوسائٹی کے اندر جو بے حیائیوں کے جو برے نتائج ہیں ان کی نشاندہی کرتے ہوئے یہ بتایا گیا کہ قوم لوط کی جو اصل تباہی تھی وہ کس وجہ سے ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر دوبارہ انسان اور جن کی جو پیدائش کی غرض و غایت ہے اس کو بیان کیا گیا تاکہ انسان اپنے مقصد حیات کی طرف رہے اور اس کے ذہن میں یہ بات ہو کہ میرا اصل مقصد اس دنیا میں کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس صورت کا پہلا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ پہلے رکوع کی آیات ہیں، اور یہاں پر ان نکات میں قیامت کی ضرور آئے گی، قیامت کے آنے کی تاکید ہے، اور قیامت کے روز جو لوگ انکار کرنے والے ہیں ان کے پورے انجام کا تذکرہ ہے، اور ساتھ ہی مال و دولت سے متعلق جو اسلام کا بنیادی نظریہ ہے اس کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ تو اس رکوع کے اندر دیکھا جائے تو قیامت اور جزا سزا سے متعلق یہ کہا گیا کہ وہ واقع ہو کر رہے گی، اور پھر یہ کہا گیا کہ قیامت کے روز یعنی کہ قیامت سے وہی لوگ بے فکر رہ سکتا ہے جو اپنے نفس کے خواہشات کا غلام ہو،
پھر تقوی کی فضیلت اور صاحب تقوی کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں ان کا تذکرہ ہے، اور پھر مال و دولت سے متعلق جو اسلام کا بنیادی نظریہ ہے کہ مالداروں کے مال میں سائل اور مال سے جو محروم لوگ ہیں ان کا حصہ، اس بنا پر جو مالدار بے سہارا لوگوں کو ان کو سہارا دینا ہے، مستحق لوگوں کی اعانت کرنا ہے۔ تو دراصل یہاں پر حقوق کی انسانی کا جو غضب کرنا ہے اس سے روکا گیا ہے، کیونکہ جو لوگ اپنے مال سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے یا مستحقین کو حق نہیں دیتے، تو ایسے لوگ دراصل انسانی حقوق کو غصب کرتے ہیں، کیونکہ ایسے لوگوں میں اللہ نے مال کا ایک جو ہے حصہ رکھا ہے، اور یہ مال دینا دراصل اس وجہ سے بھی ہے کہ تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے نفس کو بھی پاک کرے، ان کے مال کو بھی پاک کرے۔ تو بتانا مقصد یہ ہے کہ مال تو اللہ تعالیٰ کی امانت میں ہے جو اس کی تحویل میں ہے، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے جو کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی نظام ہے، نظام ربوبیت ہے، اس کے ذریعے جو ہے توحید کی تعلیم دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر دیکھا جائے تو مومنین کی اور متقین کی یہ صفات بیان کی گئی ہے کہ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، کہ مومنین کے اموال میں مانگنے والوں اور محروم لوگوں کا حق ہوتا ہے، اور بعض وہ محتاج ہوتے ہیں جو مانگتے نہیں ہیں۔ تو متقین اور مومنین کی صفت یہ ہے کہ مانگنے والے اور نہ مانگنے والے دونوں کو دیتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس صفت کو ضرور اختیار کریں، کیونکہ رمضان کا مہینہ بھی ہے، اور مالوں کا زکوٰۃ کے طور پہ نکالنا یا مستحقین تک ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان کی ضروریات کو پورا کرنا بھی ہماری ایک جو ہے فریضے میں سے ہے۔ اس کے ساتھ ہی آگے دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، اور یہاں پر اس رکوع کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو ہے بشارت دی گئی ہے۔ اس پورے رکوع کو اگر ہم خلاصتاً دیکھیں تو یہاں پر یہ بات ہے، اس رکوع میں فرشتوں کی اس جماعت کا تذکرہ ہے جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئی تھی، جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مہمان سمجھا تھا، اور پھر وہ واقعہ بھی ہے کہ کھانے پینے کے لیے جو ہے کچھ واقعہ بیان فرمایا تھا، اور یہ قصہ جو ہے قرآن کریم میں کئی مقامات پر آیا ہے۔ تو فرشتوں کے آنے کا جو بنیادی دو سبب تھے کہ ایک آپ کو بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی خوشخبری دینا تھی، اور دوسرا مجرم قوم یعنی کہ قوم لوط کی جو ہے تباہی کو یہاں پر بتانا مقصود تھا۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر اس صورت کے اندر جو ہے مختلف قوموں کا ذکر چلے گا، لیکن آج کے پارے کے جو ہمارے اہم نکات اور اہم خلاصہ تھا وہ یہی اس آیت تک ہی ہے۔ تو انشاءاللہ اس صورت کا جو باقی حصہ ہے اور اس کے اہم نکات ہیں وہ کل کے پارے میں بھی انشاءاللہ ہمارے جاری رہیں گے۔ اس کے ساتھ ہی اگر آپ سامعات میں سے کسی کا یہاں تک کوئی سوال ہے تو آپ ضرور کر سکتی ہیں۔ جزاک اللہ خیراً کثیراً، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔